ہمارا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے. اگر کوئی ہمیں ایسا یہ الزام دیتا ہے نا تو پھر ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو وہ پھر ہم ویسے آپ ہمیں کہیں بھی آپ نہ کریں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ہمیں اپنے لوگ یہ مشہور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کہ یار یہ شاید اس کی براڈ چلنی چاہیے یا اس کو یہ ہے براڈ چلانے کے یا کچھ ایسا, تو یہ شاطمیت کرواتا ہے یا کچھ. تو اگر کسی کو یہ تاثر ملتا ہے یا یہ بات کوئی کہنا چاہتا ہے تو اس پہ پھر میں کہتا ہوں بھی آپ ہمیں ویسے کہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہمیں کہتے ہیں اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی براڈ اب نہیں لگ رہی, جو ماشاءاللہ سے جو ان کی براڈ کا سیالوی صاحب کی براڈ کا ماحول ہے اب وہ نہیں رہا. ہم اس کو بہت شوق سے ادھر جا کے سنتے تھے. میں صبح اب یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ادھر فجر کی نماز کے پہلے یا فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ براڈ لگتی تھی, تو ادھر میں نے فوراً ان کے لیے سننے کے لیے ادھر چلے جانا. تو اب وہ براڈ کا جو ماحول ہو گیا نا, اب بندہ کہتا ہے نہیں یار رہنے دو, کیا ادھر جانا ہے, نہ تو کوئی علمی بات کسی نے نہ چلنے دینی ہے نہ ہونے دینی ہے. ہر بندے کا کیا ادھر سلسلہ چل رہا ہے, اور لعنت پاؤ لعنت نہیں جے پائی, اور لعنت پاؤ وہ دی مرضیاں دی ایسی دی تیسی. وہ ایک خاص ماحول وہاں پہ ڈیولپ ہو گیا. تو جس بندے نے کچھ سیکھنے کے لیے جانا ہے اب اس کے جانے کا وہ ماحول نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس یہی آپشن ہے نا کہ یا تو ہم بھی اسی طرح چلا لیں, ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا, ہم اس طرح نہیں چلائیں گے. اب دوسری بات ہے کہ ہم ویسے پیچھے ہٹ جائیں. مفتی مرشد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سہیل بھائی میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ میرے جیسا بندہ, ٹھیک ہے, میرے جیسا انسان جس کو مطلب آج میں ایک قادیانی سے بات کر رہی تھی کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا تم مجھے عقیدہ بتاؤ. میرے جیسا جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے نا, آج وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر سکتا ہے کہ بھائی حیات عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی قرآنی آیت ہے جس سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں. میں نے بات کریے گا مفتی صاحب کا ٹائم. اچھا میں نا مفتی صاحب پھر بات کریں گے, میں اس سے پہلے ایک بات کر دوں. سروا سسٹر میں نے آپ کو روک رہا ہوں, مفتی صاحب آئیں گے پھر وہ کریں گے بات. میں نا ایک اور بات کرنے لگا ہوں. جاؤل حق بھائی نیچے آئے ہوئے ہیں, میں نے ان کے کمنٹس پڑھے ابھی. سروا سسٹر یا جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ادھر ایک چیز کی, جاؤل حق بھائی آپ سے بھی یہ گزارش ہے, ہم ادھر ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو بھی پرسنل کوئی بھی ایشو ہے نا اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ میری براڈ پہ ہی مجھے آ کے گالیاں بھی پڑی ہیں, میں نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا. اور میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو کبھی کسی کا کوئی پرسنل ایشو ہے نا تو اس میں آپ کہ مجھے کسی نے پرسنلی کوئی گالی نکال دی, مجھے کسی نے پرسنلی ہمارے مسلمان بہن بھائی نے برا بلا کہہ دیا, میرے ساتھ وہ ناراض ہو گیا یا ہم ناراض ہیں, اس بات کو ڈسکس بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اور بالخصوص یہاں پہ اس چیز کو ابھی جیسے جاؤل حق بھائی شاید وہ سمجھ رہے ہیں, تو سروا سسٹر آپ کے لیے بھی, خان بھائی سب کے لیے, مسٹر خان اور سمیر ملک سارے بہن بھائیوں کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں, اور میں خود یہ کام کرتا ہوں, آپ کے سامنے کرتا ہوں. کسی براڈ پہ مجھے اگر کسی نے گالی تک دی ہے یا میری براڈ پہ بھی آ کے دی ہے, اپنے مسلمان بھائیوں نے دیا یا دوسروں نے دیا, ہم اس کا جواب نہیں دیتے. یہی بات آپ سب سے کرتا ہوں. جب کوئی آتا ہے, دیکھیں ہمیں کسی نے گالی دی, برا بلا کہا, جب وہ ہمارے پاس آیا نا پھر ہمارا ظرف یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں, اس کو ویلکم کہیں, اگر ہمارا کوئی پرسنل ہے بھی. تو یہ سب کے لیے میسیج ہے. بھائی بالکل آپ نے ایگری, بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. اور جو ایک دن گزر گیا نا, اگلے دن نئی سے شروعات کرو, نیا دن لے کے چلو. میں تو بالکل, میں تو دیکھیں مجھے آج میں اپنا چلے مفتی صاحب ہماری باتیں ہوتی رہیں گی, چھوڑ دیں مفتی صاحب. اچھا پہلے مفتی صاحب سے سلام کر لو, مفتی صاحب السلام علیکم. پوری رات ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نہیں معلوم کہ کس تناظر میں بات ہو رہی ہے, کوئی الجھن شاید ہو گئی ہے, واللہ اعلم. نہیں کوئی نہیں, ایسے بہن بھائیوں میں بس یہ ہے کہ وہ شیطان, نفس اور شیطان بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا. یہ تو چل رہا ہے, یہ قیامت تک چلنا ہے. جی, یہ الجھنیں رہنی ہیں. الجھنوں سے پاک یہ اللہ کی جو دھرتی ہے نا وہ نہیں. وہ تو ایک گھر کے اندر الجھن رہتی ہے, بہن بھائیوں کے اندر رہتی ہے, جو ایک ماں کے جنے ہوئے ہیں.
یہ رہنی ہے الجھن. تو بہرحال یہ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر کام کریں بھائی، اخلاص کے ساتھ بس کریں، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں. عاجز اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیں تو اس چیز کا زیادہ ایکسپیرینس ہے. شروع دن سے ہی سمجھ لیں کہ میری مخالفت رہی ہے، اور شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی اتنی مخالفت کی گئی ہو. اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، سب نے کی. تو اگر ہم اتنے کوئی وہ چھوٹے دل والے ہوتے یا مطلب اپنی ذات کے لیے کر رہے ہوتے تو وہ پھر ڈسارڈ ہو کے ہم چھوڑ دیتے، وہ برسوں پہلے ہی چھوڑ چکے ہوتے. کیونکہ جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے نا، وہ پھر جب اپنی ذات مجروح ہوتی دیکھتا ہے نا، وہ پھر ڈسارڈ ہو کے چھوڑ دیتا ہے وہ کام. یہی وجہ تھی کہ جب سے ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر بڑے آئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، اور ایسے ایسے مبلغین آئے، مبلغین ختم نبوت کے جو آئے اور چھا گئے اور بڑا نام کمایا انہوں نے، اور ان کے ڈنکے پوری فیس بک کے اوپر بج رہے تھے. لیکن جب وہ یہی ایسے چھوٹے چھوٹے معاملے ہوئے تو جب ان کی ذات پر بات آئی تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بندہ کہاں کا ہے، کدھر گیا، وہ زندہ بھی ہے کہ فوت ہو گئے. تو یہ ختم نبوت کا کام کوئی کر کے یہ نہ سمجھے میں بہت بڑا کوئی احسان کیا ہے امت مسلمہ کے اوپر اور بہت بڑا کوئی تیر مارا ہے اور میں کچھ ہوں، میں نے کچھ کیا ہے. تو یہ اگر جس کے ذہن میں آ گیا وہ چٹکی بھی نہیں لگنی، اس نے تتر ہو جانا. تقدیر نہیں اس کو نہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیں، وہ ٹکنا ہی بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر تو کر رہے ہیں آپ اخلاص کے ساتھ اللہ رسول کے لیے اور اپنی ذات کو بیچ میں سے نکالا ہوا ہے، تو پھر ہوائیں ادھر کی چلے ادھر کی چلے، جو بھی ہو ٹینشن ہی کون. پھر کیا مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. اور رہی بات کہ جو اس قسم کا خالص اور مخلص بندہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے پلیٹ فارم کی کمی نہیں ہوتی. اس کے لیے آج کے دور کے اندر براڈیں ہیں، ٹک ٹاک کی براڈیں، وہ براڈوں پروٹوں کی کمی نہیں. ایک دروازہ بند 100 دروازہ کھلا، کیونکہ وہ خالص آدمی ہے، مخلص آدمی ہے. اس کے لیے کیا مسئلہ؟ وہ ایک جگہ سے دروازہ بند ہوگا دوسری جگہ پہ چلا جائے گا، دوسری جگہ سے دروازہ بند تیسرے پہ چلا جائے گا. سارے ہی دروازے بند ہو جائے وہ اکیلا بیٹھ کے شروع ہو جائے گا. یہ ہے بات. جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ پھر نہیں دیکھتا ادھر ادھر، وہ کام ہی کرتا ہے. تو یہ ہے کرنا چاہیے، بس کریں. اور جو کر رہے ہیں ان کی کم از کم آپ اگر یار نہیں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے کھل کے، تو کم از کم ہمت تو نہ ان کی توڑیں اور اس کی ٹانگیں تو نہ کھینچیں. وہ کر رہا ہے بیچارہ، کرنے دو، تمہارا کیا لے رہے. تو یہ ہمیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے. میں یقین جانے سچی بات بتا رہا ہوں، کوئی بھی ہو جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، جو مرزا قادیانی کو ذلیل اور خوار کرتا ہے نا، میں اس کو سلیوٹ کرتا ہوں، اور وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کو بھائیوں جیسے ہی سلوک کرتا ہوں. واللہ آج تک مجھے نہیں پتا کہ اس فیلڈ میں کام کرنے والوں کے مکاتب فکر کون کون سے. مجھے نہیں پتا یہ ساحل سامنے بیٹھے ہیں اس کا مکتب فکر کون. میری بلا سے یہ بریلوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہندو سکھ عیسائی یہودی کوئی بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ یہ بندہ مرزا قادیانی کو لتر لگا رہا ہے، بس ٹھیک ہے، کافی. تو یہ ہے کہ ہم تو ذات پات کو نہیں دیکھتے، ہم تو مسلک اور فرقوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو مذہب کو نہیں دیکھتے، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے رویے ہونے چاہیے.
اور یہ جو ہر دوسرے دن بعض لوگوں سے ہم سنتے ہیں نا، وہ میرا دل ہی ٹوٹ گیا، وہ دل اتنے پاپڑ یار تو نے رکھے ہوئے ہیں بھائی، جا پھر جا کے گھر جا کے آرام کر، جا کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تیرے دل ٹوٹ رہے ہیں، دل ہے کہ پاپڑ ہے تیرا، آرام سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اتنا جو کوئی ہے نا وہ دل پاپڑوں رکھے ہیں، تو وہ جاؤ پھر یہ چھوڑ دو، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، جاؤ کوئی اور کام کرو۔ مفتی صاحب اجازت ہے ایک سیکنڈ ایک بات کرنے کی، اگر آپ جی اجازت باجی، دیں تو؟ جی نہیں آپ باجیاں تو پہلے ہوتی ہیں۔ جی جی مفتی صاحب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں نا، دیکھیں ہمارا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ہے رد قادیانیت۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہر جگہ لگے رہتے ہیں، لیکن جس بھی فیلڈ میں نا آپ اگر اچھے ہیں نا تو آپ کے دشمن بھی بنیں گے، آپ کی مخالفت بھی ہوگی۔ اگر آپ اچھے ہیں نا تو آپ کی وجہ سے لوگوں کو انسیکیورٹی بھی ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ ان کو ہوگا کہ بھائی جو چیز آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں، تو پھر ایسے لوگ آپ کی ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں، آپ کو پیچھے کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، آپ کے اوپر دروازے بھی بند کرتے ہیں۔ لیکن جس انسان کے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، اس کو بڑے بڑے کھینچتے رہیں، لیکن وہ کھینچتے نہیں ہیں، وہ اپنے رستے پہ لگے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی عورت ہو چاہے وہ کوئی مرد ہو۔ عورت بھی اگر جو ہے نا، اب خواتین بھی اس میں بہت زیادہ ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو اپنا ہی بتا دیتی ہوں، میں نے قادیانیت چھوڑی پچھلے سال 19 جون کو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں بڑی کٹر قادیانی ہوا کرتی تھی۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی، اس کے بعد میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ آ کے بولوں گی۔ اب یہ بات ہے کہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دل ٹوٹنے کا نا، دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ جب کوئی للو پنجو لوگ آپ کی مخالفت کریں، آپ کی ٹانگیں نیچے کھینچیں، تو سمجھ لو کہ آپ ان لوگوں سے بہت بہترین کام کر رہے ہو، تبھی وہ آپ سے جیلسی میں یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اور اس پھر ہمت کرنی چاہیے کہ اور ڈٹ کے کام کرو، اتنا ڈٹ کے کام کرو کہ لوگ ہار جائیں لیکن آپ اس مقصد میں نہ ہاریں۔ جزاک اللہ۔ ہاں، بڑی بڑی زبردست بات کی ہے، ماشاءاللہ۔ مجھے ایک مثال میں دینا چاہتی ہوں اگر مجھے اجازت ملے تو، کہ جی شیر چلتے رہتے ہیں اور آگے مثال سب کو ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ابھی ساحل بھائی کی براڈ کا جو ڈیکورم ہے وہ یہ ہے کہ لفظ بہت اچھے استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ساحل بھائی مجھے باقاعدہ سکھا رہے ہیں، اور نائٹ رائڈر بھائی اور خان بھائی اور یہ سب بھائیوں کی مہربانی ہے، ڈاکٹر ڈو بھائی، آپ یقین کریں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو میں ادھر بیٹھنا شروع ہوئی ہوں اس براڈ پہ۔ اس براڈ کی جسے کہتے ہیں نا، ہر ایک جگہ کا نا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ اتنا ہے کہ ڈاکٹر ڈو بھائی نے بھی ادھر سے سیکھا، اب میں بھی ادھر سے سیکھ رہی ہوں۔ مطلب انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ڈبیٹر بن جاؤں یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن دیکھیں میرے اوپر محنت کون کر رہا ہے؟ ساحل بھائی کر رہے ہیں، خان بھائی کر رہے ہیں، نائٹ رائڈر بھائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے، آسان نہیں ہوتا، مطلب میں قادیانی تھی، میرے پاس کوئی نالج نہیں تھا، مطلب انہوں نے مجھے جس طرح اتنے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، تو میں تو اتنا ہی کہوں گی کہ خواتین کو بھی یہ جو فیلڈ ہے اس میں ختم نبوت کے لیے آنا چاہیے، اور میری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اب میں تو جس دن اگر نہ ہوں نا براڈ پہ، یا کچھ بات نہ کروں، یا مرزا غلام قادیانی کے غلط عقائد نہ بتاؤں، تو مجھے نیند نہیں آتی رات کو۔ میں کہتی ہوں کہ زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو نہ دے، اور جلنے والوں اور ٹانگ کھینچنے والوں کے اوپر لعنت ڈالیں 70 چولوں کی، اور اپنے مقصد کو یاد رکھیں، کیونکہ جو لوگ آپ سے جلتے ہیں وہ آپ سے اپنے آپ کو آپ سے کم تر فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ واہ جی، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور اسلام کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خاتمہ بالایمان اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ گند کے اندر سے نکل آئی ہیں، اور یہ اللہ پاک کی خاص توفیق اور عنایت ہوتی ہے جس بندے کے اوپر، تو وہی ہوتا ہے، وہی قادیانیت سے نکلتا ہے۔ اور اگلی بڑی بات یہ ہے کہ
آپ اللہ کا کروڑ شکر کریے کہ آپ قادیانیت سے نکل کے الہادیت کی طرف نہیں گئیں، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ قادیانی قادیانیت سے تو نکل آتے ہیں، لیکن آگے وہ آسمان سے گرے تو کھجور میں اٹکے والا صاحب ہو جاتا ہے، کوئی منکر حدیث بن جاتا ہے، کوئی مرزا جونیئر جیل میں کے ٹائے چڑھ جاتا ہے، تو کوئی ملحد بن جاتا ہے، تو اس قسم کے وہ پھر معاملے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا ہے، الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا پھر ماحول تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں ہم، اور موضوع کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ یہ الفضل اخبار ہے اور مورخہ 15 جون 1935 کا شمارہ ہے، اور صفحہ نمبر ہے جناب 5، اور کالم نمبر ہے 2، اور اس کالم نمبر 2 کے درمیان کے اندر یہ ایک عبارت لکھی ہے، سنیے جناب۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا ایک ٹانک استعمال کیا کرتا تھا جس کا نام پلومر کی ٹانک وائن تھا، اور ایک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ وہ لاہور سے خرید کر اسے بھیج دے۔ دوسرے 1 یا 2 خطوط میں یاقوتی کا ذکر ہے۔ موجودہ مرزا نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے پلومر کی ٹانک وائن ایک دفعہ استعمال کی تھی، اور وہ ایک ایسا انسان تھا جسے رنگین مزاج کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ جناب 1935 کے اندر، یہ جون کی بات ہے، 15 جون 1935، 4 مارچ 1935 کو ان کا دوسرا ایک اخبار تھا پیغام صلح، اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ مقالہ چھپا ہے، 2 صفحے ہیں۔ یہ 4 مارچ 1935 پیغام صلح، صفحہ نمبر 3، 4 اور 5 کا تھوڑا سا وہ آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ موٹی سی سرخی انہوں نے لگائی ہے، ٹانک وائن کا قصہ۔ اچھا، یہاں پر وہ کیا کہتی ہیں، یہ پورا پڑھیں، بڑا مزیدار ہے۔ وہ سب کچھ قبول کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی شرابی تھا، اور بہت بڑا شرابی تھا۔ جب تک وہ رات کو وائن کی بہت سی اقسام تھیں، سٹرنگس وائن بھی پیتا تھا، ٹونک وائن بھی، کوکو وائن، کولا وائن، پورٹ وائن، تو 5 قسم کی وائنیں تو ان کی کتابوں کے اندر سے ملتی ہیں۔ تو وہ جب تک وائن پی نہیں لیتا تھا، شراب پی نہیں لیتا تھا، وہ نیند نہیں کرتا تھا مرزا قادیانی۔ یہ پورا مضمون کا خلاصہ بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو ذوف کے دورے ایسے شدید پڑتے تھے کہ ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے تھے، نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دیکھا ہے۔ نبض کا پتہ نہیں ملتا تھا کہ اطباء یا ڈاکٹروں کے مشورہ سے آپ نے ٹونک وائن کا استعمال اندرین حالات کیا ہو تو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے رہتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، بڑھاپا بھی تھا، ذوف بھی پڑتا تھا، تو اندرین حالات اگر ٹانک وائن بطور علاج پی بھی لیا تو کیا قباحت لازم آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، سن لیا آپ لوگوں نے۔ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب پی ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں پی ہے، ایک دوائی کے طور پہ پی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی بوڑھا ہو گیا تھا، دن اور رات میں 100 دفعہ حضرت جی کو ٹٹی موتر آتا تھا، تو وہ بیمار تھے، بیمار انسان تھے، تو بیماری کی وجہ سے انہوں نے دعا کے طور پہ یہ ٹانک وائن شروع کی تھی۔
डॉक्टरों ने और तबीबों ने और हकीमों ने मशवरा दिया था हजरत जी को, हजरत मसीह मौद शुरू करो, हाँ जी टानक वाइन दे डाले मंगवाओ ते टुन रवो, बस बेहतरीन तुहाडी सेहत है टनाटन बेहतरीन रहेगी। अच्छा, ये इन्होंने ना एक उज़र पेश की है, और उज़र यही है कि देखो जी वो बीमारी है। अब इसका फैसला कुरान ने पहले कर दिया, सूरह अल बकर है और आयत नंबर 219 है, उठा के देख ले। अल्लाह क्या कहता है कि ये तुमसे खमर और जुए के बारे में, शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, इनको कह दो कि ये दोनों चीजें बहुत बड़ा गुनाह है, और गुनाह के साथ साथ इन दोनों के अंदर नफा भी है, लोगों के लिए नफा है। कुरान तो कह रहा है नफा है। ओ भाई, मान लेते हैं कि वो बीमारी के लिए थी, अल्लाह तो कह रहा है कि वो बीमारियों के लिए ये शिफा है, नफा है, लेकिन साथ ये भी कहा कि इसका जो नफा है ना, इसका जो गुनाह है इसके नफे से बहुत बड़ा है। इसका जो गुनाह है बहुत बड़ा है इसके नफे से। जो तुम्हें सेहत मिलनी है ना, जो तुम्हें नफा हासिल होना है, वो इसका जो गुनाह है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, अल्लाह पाक को जो नापसंदीदा जो गुनाह है ना, वो बड़े बड़े जो गुनाह हैं, ये उनके अंदर शामिल होता है। ये जुआ है, शराब है, कत्ल है, ज़िना है। तो ये कबीर बड़े बड़े गुनाह जो अल्लाह ताला को फौरी तौर पे नाराज कर देते, और अल्लाह नाराज होके ऐसे गुनाहगार को जन्नम के अंदर फेंक दे। तो आप देखिए कि ऐसा अच्छा, ये लिन्नास का लफ्ज जो है ना, हमें बताता है कि ये हुक्म तो आम इंसानों के लिए, नबियों को नहीं कहा। नबी तो ऐसा काम करते ही नहीं है। लिन्नास, आम लोग, गैर नबी, उनकी बात हो रही है। और नबी तो होता ही मासूम है, वो तो गुनाह का इर्तिकाब करते ही नहीं है। नबी और फरिश्ते ये गुनाह नहीं करते, ये मासूम होते, मासूम अनिल खता। यहां लोगों को कहा गया, लोगों को, गली मोहल्ले के अनपढ़ जाहिल जो लोग थे ना, उनको कहा गया। जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, मदरसे नहीं गया, उसको नमाज तक नहीं आती, कुछ भी नहीं पता, ना ही दीन का पता तो ना दुनिया का पता, कुछ भी नहीं, ये वो लोग हैं, उनको कहा गया। तो आप अंदाजा करें कि जब नास का निचला दर्जे के लिए ये हुक्म है, तो ऊपर वालों का तो हुक्म ज्यादा सख्त होगा कि नहीं? बिल्कुल नीचे वाले का हुक्म अगर ये है, तो क्या उससे बड़ों वाले उनको छुटकारा मिल गया? मिसाल है, एक आलिम दीन होता है, बल्कि आलिम दीन से भी छोटा दर्जा होता है एक मस्जिद का इमाम, जो कि सिर्फ कुरान पाक की हिफाजत करके मस्जिद का इमाम लग गया। उससे ऊपर दर्जा होता है आलिम दीन का। आलिम दीन से ऊपर का दर्जा होता है एक मुफ्ती साहब का, और मुफ्ती के ऊपर का दर्जा है इमाम का, जो इमामुल फिक होता है, जो फिक का इमाम होता है, उसका दर्जा। फिर आगे ये दर्जे ब दर्जा आगे बढ़ते जाते। अच्छा, ये छोटा जो मस्जिद का एक मौलवी साहब है, जिनको हम मौलवी कहते हैं, मस्जिद का मौलवी, वो अगर ये काम करे ना, वो काम ये करे, ये कोई शराब पीता कहीं पकड़ा जाए, जुआ खेलता कहीं पकड़ा जाए, तो यार उस छोटे से मस्जिद के मौलवी के साथ कौम वो बुरा सलूक करती है, वो बुरा सलूक करती है। उसको पहले हाथों से भी मारेंगे, कूटेंगे, लितर लगाएंगे, और उसको पकड़ के कोई सही जेल खाने में भी फकवाएंगे,
اور اس کو جو موجودہ جو سزا اس کی ہوگی وہ بھی اس کو دلوائیں گے، اور ہر حد تک جائیں گے۔ اس ایک مولوی کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے قوم۔ یہ عالم دین کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے صرف حفظ کر کے مسجد کی امامت سنبھالی تھی، یہ اس کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ہو عالم دین اور وہ کرے اوئے ہوئے، اور یہ پھر آگے جاتے ہیں یہ رتبے میں نے آپ کو بتایا ہے، عالم سے اوپر مفتی، مفتی سے اوپر جو ہے نا وہ قاضی القضا بلکہ آتا ہے، قاضی آتا ہے، قاضی پھر قاضی آتا ہے، قاضی پھر قاضی قاضی آتا ہے، قاضی پھر قاضی القضا۔ سمجھ لو کہ انسانوں کے اندر آخری سیڑھی، آخری بالکل آخری، اوپر سب سے اوپر انسانوں کے اندر اگر کوئی کسی کا مرتبہ ہے تو وہ نبی کا ہے۔ تو ایک چھوٹوں کے لیے یہ حکم تھا، تو کیا وہ بڑے جو تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیا ہم یہ کیا ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ وہ اس قسم کے کام ان کے لیے جائز تھے؟ کیا کسی ایک نبی نے بھی یہ کام کیا؟ اللہ کے سچے نبیوں کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک نے بھی یہ کام کیا؟ کوئی شراب پیو، کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ کفر ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کفر ہے، اور مرزا قادیانی کے لیے جائز ہے یہ چیزیں۔ بڑی حیرت نہیں ہے یار؟ اوے عقل مندو، یہ دیکھو ابھی تمہاری بہن ہی ادھر بیٹھی ہے جو کہ قادیانی، پیدائشی قادیانی تھی، وہ چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ اور ان سے کچھ سیکھ لو یار، مر جو، تمہیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمیں کوئی نوٹ ملتے ہیں۔ وہ ابھی میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی ہے مرزا مسرور کی، تو وہ ایک بچہ سوال کر رہا ہے کہ یہ مولوی جماعت احمدیہ سے اتنا بغض اناد کیوں رکھتے ہیں، کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ آگے سے مرزا مسرور اس کو کہتا ہے یہ مولوی ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، صرف روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ بتائیں مجھے، یہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے؟ مینوں کنے کو ٹکر ملے نے، میں اجے ہوں بیٹھا میں ٹل لانا پیا میں اتنے بہ کے، قسم والی گل ہے، مینوں اینی نیندر آئی سی، گلاٹے ہوندے سن پے تے میں اتنے براڑ تے آ کے نیندراں سی آرام کر چھڑیاں۔ مینوں کنے کو پیسے لبے جی؟ او بھائی ساحل ہے، کوئی نوٹ دیتے تھے کوئی، مینوں کوئی دسو یار کوئی۔ السلام علیکم قبلہ، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام۔ ساحل تو دیتے ہوں گے کوئی نوٹ، کوئی ڈالر، کوئی ریال؟ شاہ جی یہ خان کو سپائیے، میرا مائک میوٹ کر رہا ہے۔ نہ یار نہ، شاہ جی مینوں بھی دیو پر سو کے۔ نہیں وہ تے آندا پیا مرزا مسرور کے اندر نوٹاں واسطے مولوی لگے آندا ہے روزی روٹی دا جنہ چر شاہ جی تانوں تے مینوں ہو گیا، ساڈیاں تو پھر چنگیاں کمپنیاں بن جانیاں چاہیدیاں۔ بڑی میں آف شور کمپنیاں تے نہیں اپنیاں چلدیاں نے پیاں مرزا مسرور دیاں، یعنی کمپنیاں اپنیاں بنائی جا رہی، تے جڑے دستے نے پے کہ بھائی مرزا مسرور نے آف شور کمپنیاں بنا لیاں جے، تے انہاں نوں کہندا پے نہیں تہاڈی روزی روٹی دا مسئلہ ہے، تسی تاں مینوں کہندے ہو۔ مفتی صاحب یہ جاؤ الحق صاحب سلام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، آپ ان سے سلام۔ نہیں یہ وہ قادیانیوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، قادیانی ہے نا اکثر ایسے ہی کرتے ہیں، السلام علیکم ایسے لٹک پٹک شاہ کے۔ جی نہیں ایسے نہیں، شاہ جی نہ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کیسے السلام علیکم رحمۃ اللہ، آگے اگر جدو جان لگن گے نا کہن گے جزاک اللہ، جزاکم اللہ و وہ احسن بھی کہتے ہیں، الجزاء۔ وہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال ہے ساحل ہے، اب پرانے لوگ تو نہیں جانتے، نئے یہ ٹک ٹاک کے بیچارے آ جاتے ہیں، چلو ذوق شوق میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ایک بندے کی پرانی ہسٹری تم جانتے ککھ بھی نہیں ہو، اور
उसको आके तुम मुलामत करोगे तो शर्म तो नहीं आती है? आपको पता भी है कि साहिल माशाल्लाह ये कितना बड़ा हीरो है। ये उस वक्त का, इसको मैं जानता हूं कि जब, वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक दो बंदा था, एक दो था। ये उस वक्त का मैं इस साहिल को जानता हूं, उस वक्त। और बड़े बड़े दुनिया के कादियानी खिलाड़ी जो है ना, इस बंदे के नाम से थरथराते थे। तो बड़ी कावश है, बड़ी कावश है। तो ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों की काविशों को सल्यूट, भाई सल्यूट। नहीं टांगे हम खींचेंगे। हाँ, हाँ, अगर मजाज नहीं मिलता कोई बात नहीं। हो सकता है कि साहिल के साथ मुफ्ती मुबशर का मजाज ना मिलता हो। कई ऐसी चीजें होंगी कि मैं कुछ और चाहता हूं लेकिन साहिल कुछ और चाहता है, ठीक है, वो हो जाता है, वो कोई मसला नहीं। शाह जी मशहूर वाकया सुनाए ना। जो हुआ ये था कि मैंने वो क्या नाम है जो जिनकी वजह से कादियानी कहते हैं साहिल कालो, तो मैं तो मुफ्ती मुबशर खान साहब ने जो है वो बरेलविया से निकाल दिया। तुमने नौतवी साहब की जो इबारत लगाई थी। बड़ा कुछ होया, बड़ा कुछ। साहिल ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ बाखबर किथे की होया, किंज होया, क्योंकि फील्ड है ना साडी। एक अरसे के हम इस काम में पड़े हैं तो वो फिर जो उतार चढ़ाव आए वो सब जानते हैं, कब क्या हुआ, किसने क्या किया, वो सब जानते हैं। और इन पुराने कादियानी मुरब्बियों को भी जानते हैं, इनकी करतूतों को भी जानते हैं। ये अमूमी तौर पे तो ये जो कादियानी आपको नजर आ रहे हैं ना टिक टाक के ऊपर, ये नई नई पूंग है। इनके अंदर जो पुराने लोग हैं वो बहुत कम है, उनको हम जानते हैं, उनकी पुरानी करतूतें जानते हैं, वो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। ये आजकल जो बड़े बहुत ज्यादा आ गए हैं, ये आजकल के ही हैं, बस कान टूटा टाइप। तो इल्जाम लगाना, बोहतान लगा देना कादियानियों को पुराना तरीका है। और उसमें यह होता है कि बसा औकात हमारे कई मुसलमान भी जो है ना वो गिरफ्तार हो जाते, वो उन चीजों के अंदर गिरफ्तार हो जाते। तो ये नहीं करना चाहिए यार। अभी मेरे आने से पहले मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, साहिल कोई बात कर रहे थे। शाह जी 2 साहिल हो गए हैं ना, शाह जी 2 साहिल हो गए हैं। बड़ा साहिल कहें तो वो साहिल खान है, छोटा कहें तो मैं हूँ। हाँ जी, हाँ, नहीं वड्डा तो तू ही है ना भाई। देखे ना बात सुनी इसकी। वो बड़े हैं। अच्छा ठीक है। मुफ्ती साहब इस बात सारी पे सारी गिरा बड्डे दो। मुफ्ती साहब आप हुक्म सारे दे दो। जी। मैंने कहा आप अभी हुक्म दे तो ये जाओ हक को नीचे गिरा दो इस बात पे। मैं नहीं, ये सारे ही बड़े हैं, सारे ही बड़े हैं। बस फौका कुल्ली जी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला। कोई ये फखर मान नाज ना करे मैं बड़ा हूं या ये है, नहीं, हर इल्म वाले। कोई भी नहीं बड़ा बनना चाहता, कहते ने असि छोटे हैं। हाँ सच्ची बात सारे ही कहते है। असि है ही ना। अब बच्चे यही बाजी, यही है, ये इंसानियत है और यही मुसलमानियत है। आजजी इनके सारी झुका हुआ होना, जो टहनी झुकी हुई होती है उसको फल लगा हुआ होता है। खाली पीपे जो होते हैं ना बजते होते हैं, जी उनका शोर ज्यादा और होता है। मुफ्ती साहब ये भी बात है कि अगर आप की तारीफें या आपके अंदर जो है ना कुछ है तो वो दिमाग को नहीं चढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम जी। आजकल की बताऊं ना आपको, माइंड जवान बूस्टर नस्ल, फिर आ गया जी। जवान नस्ल वो क्या होता है कि 2-3 चीजें सीख कर ले या कुछ ऐसे, तो उनके ना दिमाग को चढ़ जाता है। तकब्बुर नहीं आना चाहिए। कहते हैं तकब्बुर जो है ना वो खत्म कर देता है सब कुछ। तो बड़प्पन में तो इसी में ही है कि सबके साथ इंसाफ के साथ चलो और अपने दिमाग को यही सोचो कि भाई आप तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो इल्म तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अता की है ना। तो 1-2 मारने से पावर ना दिमाग को नहीं चढ़नी चाहिए। मुफ्ती साहब इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि ये ना आजकल बहुत हो रहा है कि कुछ लोग इतना पावर में आ जाते हैं ना, तो फिर वो फेवरेट लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अपनी पावर का फ़ायदा देते हैं। पॉलिटिक्स तो आपको पता है हर जगह ही होती है ना, पॉलिटिक्स तो दुनिया में हर जगह ही होती है।
تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اور بڑوں کو کیسے بڑا بن کے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کچھ شاگرد ذرا زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں، جیسے ماں باپ بھی جن کے بچے 4-5 بچے ہوں وہ کچھ بچوں کے ساتھ ذرا محبت اور رغبت ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ بچوں کے ساتھ نہیں. جزاک اللہ. ماں باپ کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا. نہیں وہ استاد یہ مفتی صاحب کو پتہ ہوگا کہ کچھ شاگرد ذرا زیادہ پسند ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں، تو یہ ذرا اس پہ روشنی بٹ ڈالیں. یہ اصل میں پتہ ہے کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے کرسا ہی ہو گیا ہے، شگرد بھی بڑے لا تعداد ہی شگرد اور شگردنیاں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کلاس میں اگر مثلا 100 بچہ بیٹھا ہے تو اس میں سے ہر ایک کا مزاج الگ ہے، کیفیت الگ ہے. استاد نے جب پوری کلاس کو ڈانٹنا ہو نا تو استاد کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے شگرد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو بڑا وفادار شگرد ہے. استاد اس کو کھڑا کر کے سزا اس کو دے گا یا سنائی اس کو کرے گا. استاد کو پتہ ہے کہ میں اس کو جو بھی کروں گا، اس کو سزا دوں گا، اس کو تھپڑ ماروں گا یا اس کو کوئی بات کروں گا، اس نے برا نہیں محسوس کرا، وہ ساری کلاس کو سنا رہا ہوتا ہے. تو یہ ویسے بھی انسان ہے نا، انسان کے اندر وہ کیٹاگریز ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ، کسی کا کوئی کچھ. تو بہرحال شاہ جی آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. دیکھیں ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے بڑے نشیب و فراز بھی دیکھے، بڑا کچھ دیکھا، ہر چیز دیکھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہا ہو کہ جو ہم نے جو سیکھ لیا ہے، ہم نے جو کر لیا ہے، اب یہ باقی تو اہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم میں کبھی یہ میں نہیں آئی کہ میں جو جانتا ہوں جو میرے علم میں ہے. تو میں چاہتا ہوں لوگوں کو بھی اس سے موٹیویشن لینی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ اس طرح سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا نام ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو آپ شاہ جی میں نے ایک دفعہ نا ایک ٹرم یوز کی تھی، آپ کو پتہ ہوگا. میں اپنی یہاں پہ کسی بھی بہن کو یا کسی بھی بھائی کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے نا میری بات کو غلط لے لیا گیا تھا، اس دفعہ بھی غلط نہ لے لیا جائے. سب میرے بہنیں ہیں، سب میرے بھائی ہیں. تو برساتی مینڈک شاہ جی جو آتے ہیں نا، جو اچھا ایک منٹ جاؤل حق بھائی، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ایسی بات آپ کرنے لگے ہیں جو کوئی غلط لے سکتا ہے تو آپ اس کی بجائے وہ کر لیں جو کوئی غلط نہ لے. لائٹر نوٹ پہ بات جاری رکھیں. میں تو نہیں کر لیتی. نہیں مذاق کر رہا ہوں، جاری رکھیں. یہ میرا مائک نہیں. اچھا میں نا عرض کر دیتا ہوں یار، کوئی بات نہیں. رہی بات پتہ ہے کیا، اصل میں دیکھیں ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے میرے بھائی. وہ چاہے ہماری بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، تو نفس و شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا. وہ پھر نا اندر سے انگلی کرتا ہے، وہ ابھارتا ہے. یار ہمارے ساتھ ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ بڑی دفعہ ہوا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر. مجھے کئی دوستوں کی کئی باتیں بری لگ جاتی ہیں، بڑا غصہ آ جاتا ہے، ہوئے تو ہو جاتا ہے انسان جو ہے یار، ہو جاتا ہے. اس میں مفتی صاحب کوئی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سوری معذرت قطع کلامی کے لیے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آپ کو پتہ ہے جس انسان کی مخالفت ہر طرف سے بڑی زیادہ ہونا، یہ بات کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک انسان جس کی مخالفت ہر طرف سے ہونا شروع ہو جائے، وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمال تو ہوتا ہے. یہ تو وہ دوسرا واقعہ، وہ جنرل بخش. جی مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ بتائیں. نہ میں نہیں کیا، میں ایمان سے نہیں کیا، میں اچھا ڈرائنگ کر. مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جس جی باجی انسان نہیں، کی بالکل مخالفت، اختلاف کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے وہ بندہ کوئی نہ کوئی اس میں خاص صفت ہوتی ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی مخالفت بڑی ہوتی تھی، تو ایسی ہے نا کہ آپ میں کوئی نہ کوئی صفت تو ڈیفینیٹلی ہوگی جو آپ ابھی اپنے مقام تک پہنچے. ایسے ہی ہے؟ جی 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 جزاک اللہ. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اور بہنوں کا تو مقام بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی اگر کوئی مجھے نہیں پتا، واللہ میرے سامنے ابھی قرآن کھلا ہوا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سروا سسٹر کا کوئی کچھ ہوا ہے یا کسی نے کچھ، مجھے نہیں، واللہ نہیں پتا. نہیں بھائی ہم تو ادھر، میں تو روزانہ آتی ہوں، کوئی بھی نہیں دیکھیں
दिन गुजर जाता है, रात को सोते हैं, सुबह सुबह जो है ना पता ही नहीं होता सुबह कोई होगी पता कि नहीं नहीं। सुबह उठेंगे कि जी जी, नहीं। मैं तो देखे हैं ऐसे मुफ्ती बात साहब, मैं यही सोच के सोती हूँ कि जो है ना रात को सोना है, सुबह पता नहीं उठना भी नसीब होना है कि नहीं। ये तो देखें मुसलमान का वो ईमान होता है ना। मेरा तो ये मानना यहाँ पे ये अर्ज है कि पता है क्या, देखें अपना अकीदा नजरिया तो और तालीम ये है कि औरत जात है ना, औरत जात भले काफर की ही क्यों ना हो, कोई मुल्हिदा औरत ही क्यों ना हो, कोई कादियानी है, कोई हिंदू सिख ईसाई यहूदी वो ही क्यों ना हो यार, भाई इस्लाम हमें ये बताता है कि उसका तहे दिल से इज्जत और एहतराम, ये इस्लाम का दर्स है, ये कोई मुफ्ती बशर शाह का दर्स नहीं है। बिल्कुल। तो चेज है कि वो तुम्हारी अपनी मुसलमान है तो इज्जत, भाई बहुत इज्जत। आप अगर बिल फर्ज समझ भी रहे हैं कि भाई हमारी मुखातब जो बहन है वो गलती पर है, कोई बात नहीं यार, उसका दिल रखने के लिए झुक जाए कि भाई ठीक है आप सही, आप बिल्कुल ठीक। यार मेरी बेटी है तो बहुत बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बड़ी गलतियां करती है, तो बाप होने की हैसियत से कभी मैंने वो जो है ना कभी कोई चीज का बुरा नहीं महसूस किया कि बेटी है। तो बेटियों के, माओं के, बहनों के हकूक तो बहुत ज्यादा है यार, समझ आई कि नहीं? जी। एक और सॉरी माजरत के साथ एक सवाल करना था मेरा मुफ्ती साहब, जी वो नमाजों को लेके है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट होती है या आपकी काम पे ब्रेक बिल्कुल हाफ एन आवर की होती है, 30 मिनट्स की, तो आप का होता है कि अगर जोहर की साथ आप असर की नमाज पढ़ लो, वरना ब्रेक एक ही दफ़ा मिलती है। तो उस मामले में या अगर आपको लगता है कि आपने कहीं जाना है, कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी नमाज कज़ा होने का ख़तरा है, तो दो नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाया जा सकता है। एक तो ये सवाल, दूसरा ये कि सफ़र पे अगर आप हों तो नमाज़ों को आधा मतलब करके पढ़ना होता है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना होते हैं। ये दो बातें मैंने आपसे पूछी थी, जज़ाकल्लाह। जी, वो सफर के अंदर तो कसर नमाज है और वो वाजिब है। कोई बंदा भले जहाज के ऊपर ही सफर करे, ट्रेन के ऊपर करे, जैसे भी करे, लेकिन वो कसर का हुक्म लगेगा, उसको कसर ही पढ़नी वाजिब है। अगर वो पूरी पढ़ेगा तो गुनहगार होगा, तो कसर को कसर ही पढ़ना पड़ेगा। अगली बात, दो नमाजें यकजा करने का मसला अहनाफ के अंदर नहीं है, ये असल में शिया मकतबे फ़िक्र का मसला है कि वो दो नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, इसीलिए वो ज़ोहरैन और मगरिबैन वो कहते हैं, यानी ज़ोहर और असर को इकट्ठा करके पढ़ते हैं और मगरब और इशा को इकट्ठा करके पढ़ते हैं। अहनाफ या बल्कि जितने भी ये चार मज़ाहब हैं, हनफी हैं, शाफी हैं, मालकी हैं, हम्बली हैं, तो इन चारों के अंदर ये मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, एक सूरत है नमाजों को जमा करने की, वो हज के मौके के ऊपर, वो सब मुसलमानों को हुक्म है, इसके अलावा नमाजें इकट्ठी करके नहीं पढ़ सकते। हाँ, इस तरीके की इकट्ठी कर सकते हैं कि जोहर का वक़्त ख़त्म हो रहा हो तो आप जोहर के 4 फ़र्ज पढ़ लें, और असर का वक़्त शुरू हो रहा हो तो जब असर का वक़्त शुरू हो जाए तो फिर आप असर के 4 फ़र्ज पढ़ लें। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि मैंने इकट्ठी करके पढ़ी हैं, लेकिन वो इकट्ठी नहीं होती, वो अपने अपने वक़्त में होती हैं। वल्लाहु आलम व रसूल। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। जी, ठीक हो गया। तो बस यही है। ये मुफ्ती नाम के कोई बैठे हैं, कौन है, कौन से मुफ्ती साहब है? मुफ्ती साहब, हेलो। ये कभी कभी बैठे रहते ये हैं अपने ब्लॉग भाई में, हैं। लेकिन नहीं, ये अपने भाई हैं। ये हैं, ये अपने मुसलमान भाई, लेकिन ये बैठे रहते हैं तो काफी देर तो ये म्यूट ही रखते हैं, कभी कभार बोल लेते हैं। नहीं, पता तो चले ना, ये मुफ्ती इन्होंने वैसे ही एक तमस्खुर के खान तौर भाई, पे आप मुफ्ती इनको लिखा जानते है हैं? या सचमुच के मुफ्ती हैं, ये कौन है? हमें भी कोई खबर होनी मैं चाहिए तो ना। आईडी को देख के बोल रही हूँ कि आपने, मुझे नहीं पता। कादियानी है ये, कादियानी है, नीचे कमेंट कर रहा था, मैंने पढ़े थे।
हाँ वही ना, तो साहिल भाई ने बड़ी तो देर का इसमें बताया हुआ आईडी है। क्यों लगाई हुई है ये? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल? ये आईडी बाजी, ये जो ये लोगो है ना, यही लोगो साहल ने भी लगाया हुआ है और दीगर मुसलमानों ने भी लगाया हुआ है। ये कादियानियों का बनाया हुआ लोगो है, आप इसको गौर से देखें। ये दरमियान के अंदर इन्होंने मीनारतुल मसीह लगाया है अपना कादियानियों का, और पता नहीं, मुझे नहीं पता वल्लाहु आलम ये क्या मसला क्या है कि ये लोगो बनाया हुआ कादियानियों का है, लेकिन कई मुसलमान भी लगा रहे हैं। जी जी नहीं, ये मैंने एक आध दफा वो एक आध ये फिर दोस्त को क्या कहा करते कि हैं ये तो? नहीं, ये सीकर भाई की ब्रॉड से ये लोगो स्टार्ट हुआ था मुफ्ती साहब, और मैंने ना हाँ, पहले नहीं नहीं लगाया नहीं हुआ बाजी, नहीं बाजी, नहीं बाजी, जी, जी। नहीं, मैं सारी हिस्ट्री जानता हूँ बाजी नहीं मैंने लगाया ये था, मैंने start- डिलीट कर दिया। नहीं बाजी, हाँ, नहीं मैंने ऐसा भी नहीं है। ये स्टार्ट कादियानियों से हुआ था, बाद में अच्छा जी, सीकर भाई अस्सलाम या वालेकुम दीगर वरहमतुल्लाहि वो एक वबरकातुहू। खलीफा वक़्त नाम का है, हाँ, तो वीरे, उसने ये लगाना देख लो। हाँ। शुरू किया। अच्छा एक मिनट ज़रा रुकिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ये ना ये दो डीपीज़ हैं इस तरह की, एक हमारे मुसलमान भाई लगाते हैं और एक जो है वो लगाते हैं गैर मुस्लिम लगाते हैं। तो अभी ये एक हमारे पास एक आए हैं, ये अभी ये देखना पता नहीं है भाई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। जी इस्लाम अहमद साहब सर फरमाइए। पर आईडी तो सेम है। साहिल भाई पहले इनका तो कुछ कर लें, ये कौन है मुफ्ती साहब की आईडी पर? ये अपने भाई ये हैं, अपने भाई हैं, ये हमारे अपने भाई ये नहीं बोल रहे, वो कहते हैं नीचे इन्होंने मैसेज किए हुए हैं। ये अपने भाई हैं, ये अपने भाई हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम आईडी जानते हैं, उठाते हैं हम। इनको हम जानते हैं। अच्छा इस्लाम अहमद साहब दूसरे ये नहीं एक है। आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब मैंने हदीस सुनी थी कि एंड टाइम में उलमा हो सकता मुझे गलती लगी हो। मैंने सुना मुझे एंड टाइम गलती लगी में हो उलमा सकता है। सूर और बंदर बन जाएंगे। तो आप तो बिल्कुल ही बंदर बन गए हो। जब आप मरी जाते हो लोग आपको केला पकड़ा। यार इनको उतारे तो नहीं ना, किसने उतारे नहीं, यार? नहीं नहीं, ऐसे एक मिनट हम सब्र उनको करें। बदतमीजी नहीं है। उतारा किसने छोड़ दे, है? एक मिनट जब हम सारे बैठे हों, प्लीज आप लोग और मॉडरेटर्स ना और ना करे बात, या तो फिर कहे कि भाई कादियानियों से वो हमने मुफ्ती मुकालमत साहब नहीं से कर। बदतमीजी कर रहे हैं, हम बैठे वो करें, सुनते। वो अंबिया के साथ करते हैं, मुफ्ती साहब के साथ तो करेंगे, उनको छोड़ दे आप। अभी देखे आप, अभी उनकी किताब से क्या निकलता है, बंदर खंजीर। अब देखे अच्छा आ रहा है, आ रहा है ऊपर, जरा आ आप रहा है। हौसला करें प्लीज सारे बहन भाई, जरा आ हौसला गया आ करें। गया आ गया लो आ गया। जब आ जाए जब भाई। खान भाई बैठे हुए हैं सारे लोग हैं ना, तो थोड़ा आप देख लिया करें। और वैसे भी अच्छा मुफ्ती ठीक है, साहब फिर मैं उसको नहीं। चलें, ठीक। वो बाजी हैंडल करना आता है, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। करने दे, अगले को बोलने दे, जितना वो बोल सकता है बोलने। बल्कि अपना तो तरीकाकार भी ये होता है कि कादियानी को मैं ज्यादा टाइम देता हूँ, क्योंकि बोलेगा तो फंसेगा, अच्छा करवाओ। जब तक बोलेगा नहीं तो फंसेगा नहीं। अब देखे ना, ये मुफ्ती नाम की आईडी बोला नहीं है तो फंसा नहीं है, अगर ये बोल देता तो फंस जाता। हाँ हाँ ये सच्ची अपना बात है, भाई है। बोलने से ये बंदा अपना फंसता है, हाँ। जितना बोलेगा उतना ही फंसेगा। तो अगले को पूरा पूरा टाइम दो, बल्कि अपना टाइम भी उसको दो कि तू बोल ले, जितना बोलना चाहता है तू बोल। ये तरीका का अहमद, ये ट्रू इस्लाम। आप ऊपर आए ना, आप जरा ऊपर आए, आपको बताते हैं हम। ऊपर आए आप आए, देखें अभी मुफ्ती साहब किस किस को बनाते हैं। आ जाए जल्दी आ जाए, कोई नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। मुफ्ती साहब ने सारे जानवर निकाल देने। मुफ्ती साहब हवाला रेडी रखे हो, जैसे आप कहते हैं ना, हवाला पहले हवाला तो रेडी हो गया, लेकिन अब नहीं आएंगे। चलो नहीं आते तो कोई बात नहीं है, अब हवाला पढ़ दे। कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब जी। मुफ्ती साहब मैं उसको ऊपर लेता हूँ और जी। जरा एक मिनट में उसको ऊपर लेता हूँ। आ जाओ भाई इस्लाम अहमदिया, आप आ जाएं ऊपर। और अभी ऐसे है कि कोई ना भाई देखें, जब ड्रॉप करना होगा ना तो हम खुद ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है ओके जी। आ जाएं इस्लाम अहमदिया सब आ जाएं ऊपर, और मैं आके आराम से बारी बारी बात करनी है, ठीक है? आप अपनी बारी पे बात करेंगे, वो अपनी बारी। किधर गया? चला गया? चले गए। साहिल भाई ये इधर ही अभी इस्लाम अहमदियत ट्रू इस्लाम ऊपर आए ना, आप आए। वो हवाला मुफ्ती साहब ने निकाला हुआ है, उनका भी टाइम। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखिए जी, ये इनका अखबार है कादियानियों का, पैगामे सुलह। तबलीगी जमात वाले गए ना, पैगामे सुलह अखबार है, और 7 अप्रैल 1934 का शुमारा है।
पैगाम सुलह और सफ़ा नंबर 15 है। और इन्होंने ये मतलब उन्वान बंद है मुजद्ददियत पर मुबाहसा। यहां पर ये क्या कहते हैं सुने जरा। तब आपने नज़ुलुल मसीह में से हजरत मिर्जा साहब का वो रोया पढ़ा जिसमें हजूर ने लिखा है कि मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूं और मेरे इर्द गिर्द बहुत से दरिंदे, बंदर और सुअर वगैरह हैं, और इससे इस्तेदलाल ये किया कि ये जमात अहमदिया के लोग जितने भी कादियानी हैं वो बंदर और सुअर हैं। ये देख ले, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे ना कहना कि मैं कह रहा हूं या मौलवी कह रहे, मौलवी नहीं कह रहा, ये हजरत मसीह मऊद साहब कह रहे हैं कि ये जमात अहमदिया के तमाम कादियानी लोग बंदर और सुअर। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा। अब कह देना कि मौलवी गालियां निकाल, ये पैगाम सुलह कह रहा है भाई, 7 अप्रैल 1934 कह रहा है और सफा नंबर 15 कह रहा है कि तुम लोग बंदर और सुअर हो बकौल मिर्जे कादियानी। हाँ, और हवाले दे दूं? हाँ जी, एक मुफ्ती साहब वो दूसरा भी दे दें, मिर्जा बशीरुद्दीन वाला। हाँ जी, वही मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कादियानियों का 2 नंबर खलीफा। ये गया है जनाब जामिया अहमदिया के अंदर, और जामिया अहमदिया के अंदर जाके वहां पर कादियानी मुरब्बियों की हालत देखता है, और हालत देख के वो पता है क्या कहता है? कहता है ये तो सूर है, सूर। ये ले हवाला देख ले, ये जुमे का खुतबा है, अल फजल अखबार है, 24 जनवरी 1935 का शुमारा है, और जुमे का खुतबा है 2 नंबर खलीफे का। वो कह रहा है इन सारे मुरब्बियों को, जामिया अहमदिया के मुरब्बियों, तुम सूर हो। ओए सूर हो तुम, बस सूर का ये काम होता है कि वो सीधा चल पड़ता है, आगे नेजा लेकर बैठो तो वो नेजा पर हमला कर देगा, बंदूक लेकर बैठो तो बंदूक की गोली की तरफ दौड़ता चला जाएगा। बस ये तो सूरों वाला हमला है। ओ मुरब्बियो, ओए कादियानियों, सूरो। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा। अब ये भी कह दो मौलवी गालियां निकाल, मौलवी गालियां निकाल, कह दो, तुम्हारा पता कोई नहीं कब तुम हमारे ऊपर फिट कर दो कि मौलवी गालियां निकाल। मतलब ये कि तुम्हें मिर्जा कादियानी बंदर सूर कहे तो वो ठीक है, तुम्हारा खलीफा तुम लोगों को बंदर सूर कहे वो ठीक है, मौलवी कहे तो वो ठीक नहीं। यार ये फलसफा कहां से बनाया है तुम लोगों ने, हैं? और आगे से वो जो मौजूदा हमला भी किया इसने सूर की तरह ही किया ना। हाँ, और ये हदीस बना के पेश करते हैं ये कादियानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 14वीं सदी के जो उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, बंदर, सुअर और खंजीर होंगे। मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज, 14वीं सदी का लफ्ज जखीरा अहादीस पूरी दुनिया की किताबों की, हदीसों की किताबों के अंदर से सिर्फ 14वीं सदी का लफ्ज ही निकाल के दिखा दो, मुंह मंगा इनाम ले लो। जाओ, सिर्फ 14वीं सदी का लफ्ज निकाल के दिखाना है। वो बंदर सुअर तो बाद में देखेंगे, सिर्फ 14वीं सदी निकाल के दिखा दो, मुंह मंगा इनाम मुझसे ले लेना। जाओ, ये जेली लोग हैं, जेली लोग, हर कम जेली। और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई हदीस है, मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो क्या तुम मिर्जे कादियानी को मौलवी नहीं समझते? मौलवी हकीम नूरुद्दीन को मौलवी नहीं समझते? मौलवी बशीरुद्दीन महमूद को मौलवी नहीं समझते? मौलवी मिर्जा नासर को, मिर्जा ताहिर को, मिर्जा मसरूर को मौलवी नहीं समझते? जिनकी 2-2 फुट की दाढ़ी हैं और 3-3 फुट के पगड़ बांधे हुए हैं,
इनको मौलवी नहीं समझते। हाँ, और वो जो कादी यार मोहम्मद मिर्जा जी के वो जब वो नमाज के लिए झुकते थे तो पीछे पुष्ट में वो पिछले गेट में उंगल ठोक देता था, उसको मौलवी नहीं समझते। वो जो 313 जैली साहबी बनाए हुए थे उनको मौलवी नहीं समझते। और उन्हीं के बारे में तो मिर्जा कादियानी कह रहा है कि ये बंदर सुवर है। तो फिर वो जो जैली हदीस तुमने बनाई है वो तो तुम्हारे ऊपर फिट हो रही है, पूरी पूरी फिट हो रही है। ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਮੌਲਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। मिर्जा कादियानी खुद अपनी किताब के अंदर लिखता है कि लोग उसको, उसकी जमात के लोग उसको मौलवी कहते थे। हवाला चाहिए होगा तो आ जाओ मेरे सामने, आओ सामने बैठ के बात करो, हवाला मैं दे दूं। तुम्हारी किताबें हैं, तुम्हारी घर की किताबों से मैं बताऊंगा, साबित करो। और तुम्हारे वो 313 जो जैली साहबी बनाए हैं उनमें से तकरीबन 150 के साथ मौलवी का लफ्ज मिलेगा। हाँ, जाके पढ़ लो। क्या वो मौलवी नहीं है? असल रोला यही है कि जो मिर्जे कादियानी की करतूतें बताएगा, किताबें खोलेगा, मिर्जे की किताबें पढ़ेगा, वो है मौलवी, और वो है बंदर सुवर खंदीर, और वो है बदतरीन मखलूक, और वो है कुत्ता कमीना खंदीर। बस ये है, इनको पट्टियां पढ़ाती हैं इनकी माएं। यकीन जाने जब ये बच्चा जमता है ना इन कादियानियों के घरों में, तो इनकी माएं उसके कान के अंदर अजान देती हैं, मौलवी 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 बंदर सुवर खंदीर, मौलवी बंदर सुवर खंदीर। ये अजान होती है इनकी, मरज़ई माओं की ये अजान होती है। हमारी माएँ तो वो बचपन में मैं डराती थी, वो बिल्ली आई, और बिल्ली आई तो बच्चा दौड़ा दौड़ा अंदर आ जाता है। तो इनकी माएँ मौलवी आया मौलवी आया मौलवी आया, तो कादियानी बचूंगड़ा जो है मरजोटा दौड़ता दौड़ता आता है, अम्मा से जफ्फा लगाता है, अम्मी जी मौलवी बाहर आया। ये तो करतूत है। नहीं खान साहब, नहीं, मैं गलत किया गलत कही। नहीं नहीं, मेरा सॉरी, म्यूट, मुझे नहीं पता था मेरा खुला है, सॉरी। ये बात है, बस गल विच कोई भी नहीं। मतलब मिर्जा कादियानी और कादियानी कोई गल होए तो कोई करिए ना, कुछ भी नहीं। जो तुम लोगों को फोलते हैं, बीच में जना निकलता है, शराबे निकलते हैं, चोरियां ठगियां और लवातत और गंदे काम, पुट्ठे काम, बदमाशियां, यही मिलता है, कुछ भी नहीं है यार। कहते हैं कुरान दी कुरान दी कुरान। मैं के खोल ले यार, तू कुरान खोल ले, 10 मैनू के कितने ले है कि बसी मौद शराबी होएगा, जानी होएगा, रंडीबाज होएगा। खोल ले कुरान, तू तेनू बड़ा शौक है कुरान खोलन दा ते हदीस खोलन दा, कढ सानू भी ओ कुरान दी आयत ते हदीस वहा, किथे लिखे है? कुरान दी कुरान दी से मिर्जे का क्या ताल्लुक है? कोई है ताल्लुक? और अगर इतना ही बड़ा शौक है तुझे बड़े कुरान पढ़ने का है तो खोल, मुझे दिखा दरा कि कहां पे लिखा है कि मसीह मौत जो होगा वो दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर करेगा और वो उसका मोइजा होगा। 16 दिन तक उसके पखाने की राह से पछवाड़े से खून आता रहेगा, वो उसका मोइजा होगा। उसको पागलपनी के दौरे पड़ेंगे तो वो उसका मोइजा होगा। वो रंडी पास होगा, उसने रंडियां अपने पास रखी होंगी, ये उसका तरीकाकार होगा। वो शराबी होगा, वो धोखेबाज होगा, 5 और 50 के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए का गफला करेगा। कहां पे लिखा है कुरान के अंदर? दिखाओ, खोलो कुरान, आओ कुरान दी से बात करते।
وہ برا وقت آ گیا قادیانیوں کے اوپر. ان کو ہم کہتے ہیں تمہاری من کا موضوع ہے, تمہارے من کی براڑ ہوگی, تمہارے من کا وقت ہوگا, تمہاری ہر شرط ہمیں قبول ہے, بات کرو, آؤ آمنے سامنے آ کے بات کرو. نہیں کرتے. آگے سے کہتے نہیں وہ مولوی مفتی مبشر کی نا زبان بڑی گندی ہے, بڑی گندی ہے. اچھا جی, یہ زبان گندی نو صحیح کرن دا کوئی طریقہ تے دسو مینوں, مر جو کچھ تے دسو. کیا میں کہنا شروع کر دیا کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں, پھر زبان ٹھیک ہو جائے گی؟ دسو نا کچھ تے دسو. لوکاں نو باندر, سور, خنزیر, رنڈی دا بچہ, کتی دا بچہ, کتے دے بچے اے کہنا شروع کر دیا, پھر زبان ٹھیک ہو جائے گی؟ کہ جڑیاں تہاڈیاں کتاباں 'چ لکھے ہے کہ مرزا جی ہر دوجے بندے نو گالاں کڈدے ہوندے سن موٹیاں موٹیاں. اے جنیاں پنجابی گالاں نے نا, جاؤ اے بھی ایک چیلنج ہے, جاؤ جاؤ بھیا میرا چیلنج نوٹ کرو. اور تیری بہن نو اور تیری ماں نو یہ موٹی پنجابی کی گالیاں, اس کا ایجاد کرنے والا مرزا قادیانی ہے. تاریخ, ان گالیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جو ہسٹری سے واقف ہیں, وہ میری بات کی تائید کریں گے اور تصدیق کریں گے. یہ مرزا قادیانی سے پہلے آپ کو یہ گالی ملتی نہیں ہے. یہ گالیاں کا ایجاد کرنے والا پنجاب کے اندر مرزا قادیانی, یہ پہلا شخص ہے جس نے اس کو ایجاد کی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی ایک تاریخ ہے, یہ ہسٹری ہے. یہ جو گندے لڑکیاں اور لڑکے ہوتے ہیں آپس میں آئی لو یو کھیلتے ہیں, ہاں اس کا ایجاد کرنے والا بھی مرزا قادیانی ہے. جاؤ مرزا قادیانی سے پہلے یہ لفظ تمہیں نہیں ملے گا. یعنی اس لفظ کا استعمال, ویسے تو یہ انگلش کا لفظ ہے, ایک ورڈ ہے, ایک سنٹینس ہے, وہ اس سنٹینس کی بات نہیں کر رہا, بات یہ کہ اس کے استعمال کی. اصل میں یہ رولا یہ ہوا تھا کہ وہ جلاش جب مرزا قادیانی کے اوپر عاشق ہو گیا تھا, اس نے اس کو وہی نازل کی تھی, آئی لو یو, اور وہاں سے یہ نکلا ہے عشقی مشوقی کے لیے. یہ آئی لو یو یہ ادھر سے نکلا ہے. آج جو بھی زانی اور زانیاں ہوتے ہیں, شرابی لوگ ہوتے ہیں, جو پونڈ ہوتے ہیں, وہ یہ اس لفظ کا بڑا استعمال کر, آئی لو یو, آئی لو یو, آئی لو. سمجھ رہے؟ ہر گندگی مرزا قادیانی کے گھر سے نکل رہی ہے, ہر گندگی. کوئی ایک گندگی بتا دیں مجھے, وہ مرزا قادیانی کے گھرانے سے نکل رہی ہے. اس کے پیچھے آپ کو نظر ہی نہیں آتی وہ گندگی. جائیں تاریخ کا مطالعہ کریے جا کے. آج پاکستان, بلکہ پاکستان کا جو صوبہ ہے پنجاب, اور ادھر جو انڈیا کا بھی جو صوبہ ہے پنجاب, جو بھی گند پایا جاتا ہے اس کا ایجاد کرنے والا مرزا قادیانی. بنگ یہ جٹ لوگ پیتے ہیں, بنگ کی ایجاد کرنے والے یہ قادیان کی مسجد تھی, حوالے میرے پاس موجود ہیں. یہ مرزا قادیانی کی مسجد کے اندر بنگ گوٹی جاتی تھی. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اس بنگ گوٹنے کی تاریخ اس سے پہلے نہیں ملے گی آپ کو. جائیں, چیلنج ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, جائیں میرے چیلنج کو کوئی توڑ دے, لیکن دلیل کے ذریعے توڑنا ہے. میں تو دلیل دے رہا ہوں. چلیں جی یار کریں بات, تو کوئی دو مفتی چار صاحب, مفتی صاحب مفتی صاحب ایک اور آپ کو بڑی حیرانگی والی ایک بات بتاؤں گا. مفتی صاحب یہ تو کل ایک مسلمان بندہ ہے, ہے, شیر خان صاحب, آپ اس کو کیوں قادیانی سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہے. نہیں شیر صاحب کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے. اچھا اچھا اچھا, ترتر ایک منٹ ذرا مفتی صاحب کے ساتھ بات کریں. مفتی صاحب یہ شیر صاحب تو مسلمان ہے, اور یہ ہر قسم کے ذلی بروزی امتی نبی پہ لعنت ڈالتا ہے رسول پاک کے بعد. جی نہیں, میں ان سے نہیں, یہ تو ابھی آئے ہیں.
میں تو ویسے جنرلی گفتگو ویسے ہی اچھا میں سمجھ رہا تھا آپ شیر صاحب سے بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں میں کسی سے بھی خاص طور پہ نہیں کر رہا تھا. اچھا مفتی صاحب ایک کویسچن ہے میں نے آپ کی وہ ساری بات نہیں سن سکا, شاید آپ نے اس پارٹ کو پہلے ہی کور کر لیا ہو. کیا ہمیں لٹریچر میں لکھی ہوئی مرزا غلام قادیانی سے پہلے گالیاں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی. میں یار ساحل آپ نے پھر سنا ہی نہیں ہے, کیا کرتے سوری میں نہیں سن سکا. ایجاد ہی مرزا قادیانی نے کی ہیں گالیاں. ایجاد مرزا موجد اللہ گالیاں شریف کا یہی ہے مرزا قادیانی. ہاں موجد اللہ کریٹر. کیا مطلب ہوتا ہے؟ انگلش کی کہیں گے یار کریٹر آف ابیوزنگ. کریٹر آف مطلب ابیوزنگ. مطلب بڑے صغیر میں گالیوں کو فروغ دینے والا مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر ہے. یس کریٹر آف مرزا قادیانی خود ہے, حضرت جی خود ہے, حضرت مسیح صاحب. اچھا مرزا صاحب بڑی موٹی حضرت جی گالیاں. ادھر شلوار پہنی ہوتی تھی, کبھی وہ چوڑی پجامہ پہن کے بیٹھ جاتے تھے. غرارے بھی تو پہنتے تھے. گرارا بھی, ہاں جی. اور پورے گھر کی چابیاں نالے کے ساتھ چمک چھلو بن کے گھومتے تھے. ساتھ ساتھ ایسے گھوم کے نا ایسے پھیرا لے کے گالی نکالے, او کتی دیا بچے. تھوڑا سا ادھر گھوم کے ادھر آتے تھے تو کہتے اوے حرام دیا. تھوڑا سی چکری اور لگاتے تھے ایسے نچھو باندری جیسی, تو کہتے تھے اوے کتے باندر سور خندیر. یہ تو کرتوت تھی حضرت جی کی. مفتی صاحب وہ تو درندے سور اور بندر اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے. مطلب اب وہ حضرت جی کی تو کیا ہے. حضرت جی جب ٹن ہو جاتے تھے فیم کھا کے یا مطلب وائن پی کے, تو حضرت جی کو کوئی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنے کہ کوئی غیر ہے. وہ سب کو پھر ایک ہی لائن میں رکھتے تھے. یہ لام کے بھائی میں لام ہوا کہ میں جنگل میں ہوں, اور وہ دیکھے نا یہ نشے کی ہی بدولت ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نصرت جہاں بیگم ہے کہ برکت بی بی ہے کہ بانو رضائی والی ہے. ان کو وہ بیوی اور مریدنی ایک برابر سمجھتے تھے, جس کو مرضی ہاتھ ڈال لیتے تھے حضرت جی. مفتی صاحب جو ایک عورت ان کے کمرے میں ننگی نہ آتی تھی اور پھر بعد میں کہتی تھی ان کی نظر آندا ہے. اچھا یار مجھے یاد آیا نوید, پتہ ہے دا منڈا لب گیا مینوں. ہاں نہیں وہ تو پہلے ملا تھا نا, وہ تو عمران لب گیا مینوں. اور جڑی ننگی نہ دی سی, ہاں دا بچہ مینوں لب گیا ہے. پتہ ہے کون جے؟ نویں تحقیق آئی جی سامنے. کہ اعظم سیفی بول رہے. ہاں جی, وہ جی ننگی نہاندی ہوندی سی مرزا قادیانی دے سامنے, او دا منڈا جی ہے. ہاں جی, او بڑے فخر نال دسدا ہے. اعظم سیفی بڑے فخر نال دسدا ہے, آندا او ہے کر لو جو کرنا جے. اچھا یار ببو یار بھائی, تے تسی مینوں اپنے نال مینوں بھی جگاؤ تے مینوں جان دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. واللہ سے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.